اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع بھی ہے واجبات نماز۔ آگے کے احکام بیان ہو رہے ہیں واجبات نماز میں۔ فقہ و احکام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی میں واجبات نماز کی تیسری قسط ہے۔ تو رکوع واجبات نماز میں سے ہے۔ ہر رکعت میں قرأت کے بعد اس قدر خم ہونا، اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس عمل کو رکوع کہا جاتا ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اتنا خم ہونا، اتنا جھکنا واجب ہے کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ رکوع کے واجبات کیا ہیں؟ رکوع میں جو چیزیں واجب ہیں وہ یہ ہیں: اتنی مقدار میں جھکنا جو بیان کی گئی ہے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ ذکر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ ذکر رکوع کے وقت بدن میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا چاہیے۔ رکوع کے بعد بدن میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ ذکر رکوع میں کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سے کم نہ ہو۔ اس سے کم ذکر رکوع نہیں ہونا چاہیے۔ رکوع میں واجب ذکر کی مقدار بھر بدن پرسکون رہے۔ جتنی دیر ذکر کرے اتنی دیر پرسکون رہنا چاہیے کم سے کم۔ اگر قبل اس کے کہ رکوع کی حد میں پہنچے اور بدن ٹھہرے عمدن ذکر رکوع شروع کر دے تو نماز باطل ہے، یعنی جان بوجھ کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے ذکر رکوع شروع کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر واجب ذکر تمام ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر کو اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ قیام رکوع کے بعد بدن کا پرسکون ہونا۔ ذکر رکوع ختم ہو جانے کے بعد سیدھا کھڑا ہو، اور جب بدن ٹھہر جائے تو اس کے بعد سجدے میں جائے۔ چنانچہ اگر جان بوجھ کے سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے اس کے بدن میں ٹھہراؤ پیدا ہو، سجدے میں چلا جائے تو نماز باطل ہے۔ جو باقاعدہ رکوع نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ اگر کوئی رکوع کی حد تک جھک نہ سکے تو جتنا ممکن ہو اسی مقدار میں جھکنا چاہیے۔ جو بالکل نہ جھک سکتا ہو وہ بیٹھ کر رکوع کرے گا۔ جو شخص بیٹھ کر بھی رکوع نہیں کر سکتا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے گا، اور اگر سر سے اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو رکوع کی نیت سے صرف آنکھوں کو بند کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف دل میں رکوع کی نیت کرے۔ رکوع میں جو چیزیں سنت ہیں، مستحب ہیں، وہ یہ ہیں: مستحب ہے کہ ذکر رکوع کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہا جائے۔ رکوع میں جانے سے پہلے جب کہ قیام کی حالت میں ہو تکبیر کہے۔ رکوع کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان زمین پر نگاہ رکھے۔ ذکر رکوع سے پہلے یا اس کے بعد صلوات پڑھے۔ رکوع کرنے کے بعد جب سیدھا کھڑا ہو اور بدن ٹھہر جائے تو کہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ سجدے: ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ سجدہ یہ ہے کہ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سروں کو زمین پر رکھے۔ 7 اعضائے سجدہ کو زمین پر رکھنا۔ ذکر سجدہ کے وقت بدن پرسکون ہو۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور بدن کا ٹھہرنا۔ سجدے میں جو چیزیں واجب ہیں وہ یہ ہیں: 7 اعضائے سجدہ کو زمین پر رکھنا، جو ذکر کیا ابھی۔ اس کے علاوہ ذکر واجب ہے۔ ذکر سجدہ کے وقت بدن پرسکون ہونا واجب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور بدن کا ٹھہرنا۔ ذکر کے وقت 7 اعضاء کا زمین پر رہنا۔ اعضائے سجدہ کی جگہوں کا برابر ہونا پستی اور بلندی کے اعتبار سے۔ پیشانی کو اس چیز پر رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ دونوں سجدوں کے درمیان موالات ہونا، یعنی پے در پے انجام دینا۔ اس گیپ نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو واجبات سجدے کے ذکر کیے ہیں ہم نے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: نماز کی حرکت میں قرأت کے بعد ایک رکوع واجب ہے۔
رکوع میں اتنا جھکے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ سکے۔ رکوع کے واجبات: مذکورہ مقدار کے مطابق خم ہونا، حالت رکوع میں ذکر پڑھنا اور بدن کا ساکن ہونا، رکوع کے بعد کھڑے ہونا اور ٹھہرنا، بنا احتیاط واجب ذکر رکوع کی کم سے کم تعداد 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہے۔ ذکر رکوع کی حالت ہی میں کہا جائے، نہ کہ کھڑے ہوتے ہوئے یا رکوع میں جاتے ہوئے۔ جو شخص کھڑے ہو کر رکوع نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کر، اور جو بیٹھ کر بھی رکوع نہ کر سکے وہ اشارے سے رکوع کرے گا۔ رکوع کے بعد 2 سجدے کرنا واجب ہے۔ سجدے میں پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے سروں کو زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔